یقیناً آج کا دن یہ پروگرام اسکول کی تاریخ میں پہلی دفعہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے میں جناب پرنسپل صاحب ڈاکٹر زاہد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی افاقی اہمیت کو سمجھا اور انہوں نے یہ پروگرام آرگنائز منعقد کرنے کی اجازت دی۔ ساتھیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یوم عاشوراء عشرہ یعنی 10 عربی کا لفظ ہے، 10 تاریخ، تو اس سے لیا گیا ہے یوم مانے دن، یعنی 10ویں تاریخ کا دن۔ تاریخ کے حوالے سے اور مورخین کی گردانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشوراء صرف یوم شہادت یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے منسوب نہیں ہے، بلکہ اگر اس کی تاریخ کو دیکھیں تو اللہ جل شانہ نے اس دنیا کو، زمین، آسمان، قلم، ان تمام چیزوں کو یوم عاشوراء کے دن پیدا کیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یابی نصیب ہوئی، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دے کر اور ان کو دریائے نیل سے نجات دے کر اور فرعون کو غرق کیا۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت نصیب ہوئی اور قید سے آزاد ہوئے۔ اسی دن یوم عاشوراء کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک عرصہ دراز کے بعد ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے 40 دن بعد نکل کے آتے ہیں۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی امت کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو منسوخ فرمایا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا القاب سے نوازا، اور اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر جب ظالموں نے ڈالا تھا تو گلے گلزار بنا دیا۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت اور توریت نازل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اسی روز پرانی تاریخ سے ہر حضرت کعبہ شریف کا غلاف اسی روز تبدیل کیا جاتا تھا، اور اسی روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے، اور اسی دن قیامت آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا اور 10ویں تاریخ ہوگی۔ ان تمام واقعات اور سے تاریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اس روز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کا اعلان نہیں کیا تھا، جب بھی آپ اس دن کی اہمیت کو لوگوں عمل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ چلا رہا ہے۔ جب آپ مدینہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہاں آپ گئے تو لوگوں کو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کون سا دن ہے، تو پتہ چلا کہ یوم عاشوراء کا دن ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ فرعون سے نجات کا دن تھا، تو آپ نے فرمایا، آپ نے روزہ رکھنا، آپ نے کہا کہ ایک روزہ نہیں بلکہ 2 روزہ رکھو، 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ یا 10ویں رجالی تاریخ۔ تو بہت ساری تاریخ کے حوالے سے یوم عاشوراء کی تاریخی اہمیت کا اندازہ رکھتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یوم عاشوراء رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اگر نفلی عبادت روزے کی اگر اہمیت ہے تو یوم عاشوراء کی روزے کی اہمیت ہے۔ انہی سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ تاریخی حوالوں سے کرتا ہے کہ یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شکریہ۔